ہم خیال ہم جیسے ساتھیوں السلام علیکم. آج ہم ایک باربیکیو کا کام کرنے والے اسلم صاحب ہیں, ان کے پاس آئے ہیں. کچھ ان کے زندگی کے تجربات اور کچھ اس کام سے متعلق اور کچھ انہوں نے پہلے کیا کام کیے وہ سارے آپ سے ڈسکس کریں گے. اور دوسری بات یہ بڑا اچھا ماشاءاللہ ان کا ذائقہ بھی ہے, میں اکثر ان سے کھاتا بھی رہتا ہوں. تو اور یہ شادی کے فنکشن اور باقی کسی بھی طرح کی ضرورت ہو تو کیٹرنگ کی یہ سروسز باربیکیو کی پرووائڈ بھی کر دیتے ہیں. تو ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. لیں جی, سب سے پہلے تو اپنا تعارف نام وغیرہ کا ادھر دیکھ کے کرا دیں ذرا. نام بتائیں. میرا نام محمد اسلم ہے. اچھا, پہلے میں اسکول میں پڑھتا تھا. اسکول سے پڑھتا ہوا میں تقریباً 8 تک جماعتیں پڑھی ہیں. اس کے بعد میں سلم ستارے کے کام میں گیا ہوں. وہاں سے فارغ ہوا ہوتے اس کام میں. وہاں کتنا عرصہ کام کیا آپ نے سلم ستارے کا؟ 26 سے 1 سال کیا. اچھا, پہلے سیکھا بھی اسے؟ سیکھا. سیکھنے سمیت 26 سال ہیں. جی, میں تقریباً 1987 میں کام سیکھا. کس شہر سے؟ مغل پڑے سے. لاہور سے ہی؟ لاہور سے. ہماری جمپل مغل پڑے کی ہے. اچھا, لہجہ آپ کا کچھ مجھے کراچی والا لگتا ہے. ادھر بھی کام کیا آپ نے؟ کام کیا وہاں 12 سال رہا ہوں کراچی. کراچی میں 12 سال رہے ہیں. تو وہ کام آپ نے جب اتنی محنت سے سیکھا وہ کیوں چھوڑا؟ اس کی آخر اچھی نہیں تھی. جب تک ہاتھ پاؤں سے ہی چلتے رہے تو کام بڑا اچھا کرتے تھے. اچھا, جو آج کل کی نسلیں تو آپ کو پتہ ہی ہے کیسی ہوتی ہیں. تو اس کی وجہ سے. اچھا, اس میں کیا آپ کو مزدوری پوری نہیں ملتی تھی؟ مزدوری مالک کم پیسے دیتا تھا. یعنی کہ مطلب یہ ہے جیسے ہم نے 2000 کا کیا 3000 کا کیا تو 1500 دے دیا, 2000 دے دیا, باقی اگلے ہفتے میں ڈال دیتے تھے. لیکن سلم ستارے والے تو جو سوٹ وغیرہ ہوتے ہیں ایسے فینسی سوٹ, وہ تو خود تو بہت کما رہے ہوتے ہیں. وہ کما رہے ہوتے ہیں. مزدوری تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جیسے ملتی ہے. یعنی کہ آپ نے پہلا پوائنٹ تو یہ بتایا کہ اگر اس میں سلم ستارے ہوئے کام میں بھی جو بچے یا لوگ لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ اس لیے اس سے بھاگ رہے ہیں یا اس لیے پریشان ہوتے ہیں کہ اصل پروفٹ وہ لے جاتے ہیں, اور جو اپنے ہاتھ سے کام کرنے والا ہے وہ تو پریشان ہی رہتا ہے. یعنی کہ انہیں دیتے ہی نہیں ہیں. اور اگر کبھی ایڈوانس وغیرہ بھی دے دیتے ہیں؟ ایڈوانس بھی دیتے ہیں. لاکھ روپے لے لو ہمیں. اچھا, اگر تم لاکھ لوگے تو آپ کی دیہڑی کم مل جائے گی. بس وہ ایڈوانس کٹتا رہے گا اور بندہ اسی شکنجے میں آ جاتا ہے. یعنی وہ ایڈوانس اس لیے دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ ان کے شکنجے میں آ جائیں. میں نے الحمدللہ آج تک زندگی میں ایڈوانس لیا ہے. اچھا, تو اس لیے 25 سال بعد چھوڑ دیا. لیکن 25 سال آپ کو یہ نہیں افسوس ہوا کہ 25 سال میں نے ایک شعبے میں لگائے پھر میں دوسری طرف آ گیا؟ نہیں, مجھے خوشی ہوئی چھوڑنے میں. اچھا, پھر ادھر کیسے آئے؟ اگلا سفر یہ کیسے شروع کیا؟ یہ گھر کے حالات بہت خراب ہو گئے تھے. اچھا, سلم ستارے کی وجہ سے. اچھا, اس کی وجہ سے پھر ایک میری ساس ہے, انہوں نے مشورہ دیا کھانے پینے کا کام شروع کرو. اچھا, تو اس کی وجہ سے سب سے پہلے میں نے دہی بلے لگائے. اچھا, اس میں ماشاءاللہ اچھی پروفٹ کمائی, اچھی محنت کی. پھر جب آئی عمران خان کی حکومت آئی جب میں نے یہ باربیکیو شروع کی. اچھا, باربیکیو اسی سوسائٹی میں شروع کیا یا کہیں اور کیا؟ نہیں, رامپور اسٹاپ پہ. رامپور اسٹاپ پہ. اچھا, وہاں پہ صحیح چل گیا؟ وہاں پہ صحیح چلا. اچھا, یہ یہاں میرا بھانجا فوت ہوا اس کی جگہ پہ مجھے یہاں آنا. اچھا, تو یہ باربیکیو کا کام تو اس لیے ذرا مشکل نہیں ہو جاتا کہ اس میں رات کو کالی کرنا پڑتا ہے اپنی؟ یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کوئی بھی باربیکیو والا 2-3 بجے سے پہلے گھر نہیں جاتا. اور سٹارٹ بھی وہ کتنے بجے کر رہا ہوتا ہے؟ 3 بجے. 3 بجے تیاری شروع کر دیتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اپنی لائف تو تھوڑی سی ڈسٹرب تو ہوتی ہے, کیونکہ اب اگر رات کے 2-3 بجے تک آپ کھڑے ہیں پیسے تو کما لیں گے لیکن آپ کے بچے ڈسٹرب ہوں گے, آپ کا گھر ڈسٹرب ہوگا. یہ تو ہوا ہوگا. وہ ظاہر ہے. کتنے بچے ہیں آپ کے؟ میری ایک ہی بیٹی ہے. ایک بیٹی. شادی کر دی؟ ابھی شادی کرنی ہے 8ویں مہینے. اچھا, اب اس کی ٹینشن ہے. اچھا, ابھی شادی اس کی کرنی ہے. تو اس کے بعد پھر آپ اکیلے میاں بیوی کے ساتھ. تو جو اس کے بعد ہم نے یہی پروگرام بنایا ہے, بچی کی شادی سے فارغ ہو گئی انشاءاللہ تعالی عمرے پہ جائیں گے. اچھا, خیالات ہمارے اچھے ہوتے ہیں, باقی اللہ کو جو منظور ہو. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ایک اچھی زندگی گزار لی, یا کبھی یہ سوچتے ہیں کہ کہاں پہ میں نے غلطی ایسی کی, میں پڑھ لیتا تو اچھا رہتا, میں سلم ستارے کا اپنا کام شروع کر دیتا تو اچھا رہتا, میں باربیکیو کا کام نہ کرتا؟ میرے والد صاحب کہاں غلطی کہاں ہوئی؟ میری غلطی کہیں بھی نہیں ہوئی. یا نہیں بھی ہوئی تو آپ مطمئن ہیں؟ مطمئن ہوں. میں جو بھی کام کیا اپنے شوق سے کیا. اچھا, کیونکہ میرے والد صاحب فرنیچر کا کام کرتے تھے. ان کی بہت بڑی ورک شاپ تھی. اچھا, لیکن 200-250 مزدور ان کے ہاتھ کے نیچے تھا. اچھا, فل برگ میں. ہم بڑے ٹھیک ٹھاک نوٹوں والے ہیں. اچھا, لیکن میں کام سب سے ہٹ کے کرتا تھا. تو آپ نے اپنے والد صاحب کے ساتھ ہی کیوں نہیں کیا؟ نہیں کیا. بس میں آپ سے کہنا کہ میرا شوق ذہن سب سے الگ ہے. میرے والد صاحب نے کہنا نا کہ مزدوری نہیں کرنی, میں نے مزدوری کی. یعنی اینٹی والد چلے آپ؟
میرے اپنے والد دماغ صاحب سے؟ بالکل میرے والد صاحب نے کہا یہ کام نہیں کرنا, میں نے وہ بھی کام کیا. یعنی کہ جو میرے والد صاحب جس چیز کا منع کرتے رہے نا, میں نے وہ کام. تو پھر یہ تو ضد سے زیادتی کیا. آپ نے کی, کیوں کیا نہیں. ایسا؟ والد زیادتی صاحب نہیں سے کی. محبت نہیں تھی یا محبت تھی. پھر کیوں الگ ہو گئے؟ میں الگ ہی نہیں ہوا, بلا کیا ذکر ہے, میں نے اپنے والد صاحب جب ہم بہن بھائی سب جنے مل کے کھانا کھا رہے تھے نا, میں اپنے گھر میں سب سے چھوٹا ہوں. اچھا. تو والد صاحب نے کہا بیٹا تمہیں کس چیز کی کمی بتاؤ, تمہیں پیسوں کی تنگی. میں کل میرے بھائیوں کی شادی ہوتی ہے جو میرا ساتھ نہیں دیتے, میں اپنی محنت کر کے کھا سکتا ہوں. میرے والد صاحب نے مجھے شاباش دی کہ یہ کہیں مان نہیں کھا سکتا. یہ ہمارے خاندان میں توہین سمجھتے ہیں ریڈی کو, میں فخر سمجھتا ہوں. واہ واہ, یعنی آپ کا باقی سارا خاندان اس طرح کا نہیں ہے کہ نہیں. ریڈی روڑی والا یہ وہ, یعنی کہ آپ کے کتنے بھائی ہیں؟ میرے ماشاء 3 بھائی ہیں, 2 فوت, ایک فوت ہو گیا, ایک بھائی وہ بھی ابھی فرنیچر کا کام کر رہا ہے. اچھا, اور ان کا اچھا کام ہے؟ ان کا اچھا کام ہے, نوٹوں میں کھیلتا ہے. اچھا, یعنی آپ باغی میں نے نا تھے. دراصل کسی سے ہاتھ نہیں پھیلایا, کسی سے مانگے نہیں, اپنی محنت کی کھائی ہے. نہیں, یہ احساس کہاں پہ ہوا کہ یار مجھے ان سے الگ رہنا چاہیے؟ دیکھیں نا, ایک گھر میں 2-3 بچے ہوتے ہیں, 3 آپ بھائی تھے, تو والد صاحب کے لیے تو سب ایک سے تھے, بلکہ چھوٹا بچہ جو ہے وہ تو سب سے لاڈلا ہوتا ہے. لاڈلا تھا میں. وہ کیا ہوا کہ آپ سلمہ ستارے میں گھس گئے, فرنیچر میں میں کھیلنے گئے؟ نے بلا کیا میں آپ سے کہا نا کہ میں شروع سے چھوٹے ہوتے سے اب تک اپنا ذہن مختلف بنایا ہوا تھا کہ سب سے ہٹ کے کام کروں, تو میں نے ہٹ کے کام کیا. تو میرے والد صاحب نے واقعی شاباش بھی دی میرے, جبکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے والد صاحب کے پاس 100-200 تو مزدور کام کرتے تھے, تو اس ٹائم آپ کا گھر کہاں تھا؟ مغل پورے میں. اچھا, تو والد صاحب نے یہ نہیں کبھی کہا کہ آپ اپنا کام کر لو آپ کی جوانی میں؟ میرے والد صاحب نے سب کو کہا. اچھا. لیکن میں اپنی ضد پہ ہٹتا تھا. میں شروع سے ضدی تھا, لڑنے میں, پیٹنے میں, لڑائیوں میں بڑا شوق تھا. میرا اٹھنا بیٹھنا بڑا ٹھیک ٹھاک پارٹیوں کے ساتھ تھا. ہو. مکھن گجر کا نام سنا ہوگا, مغل بڑے میں بدماش تھا. تھا برا وہ نیک. یعنی کہ میرا اٹھنا بیٹھنا یونیورسٹی والوں کے ساتھ, جال سنگھ کالج والوں کے ساتھ, پنجاب کالج کے ساتھ, ان کے ساتھ تھا, کیونکہ پڑھا لکھا تھا. تو کاروبار کی وجہ سے ہم نے اپنے حالات بدل دیے. لڑنے میں ہر چیز میں شیر تھا. کام وہ کیے, والا صاحب نے کہا کہ یہ نہ کہنا کہ تم لڑو گے پولیس آئے گی تمہارے پیچھے, میں تمہیں چھڑاؤں گا, میرا جج واقف ہے فلانا, میں نے نہیں آنا, خود ہی چھٹنا ہے. تو ہم نے وہ کام ہی نہیں کیا جو پولیس تھانہ. اچھا, وہ ویسے کام نہیں کیا, ہر طرح کی سوسائٹی اٹینڈ کی, ان کے درمیان بھی رہے, بیٹھے, لیکن خود کبھی ایسا آج تک اللہ معافی اپنے والد صاحب کو ایسا شرمندہ ہونے کا موقع نہیں دیا. آپ کے والد صاحب ابھی حیات ہیں؟ نہیں, انتقال کر گئے. والدہ ہماری چھوٹے ہوتے فوت ہو گئی تھی 4 سال میں, ہم 4 سال کے تھے. ہو. ہم اپنے والد صاحب کی پرورش میں پلے ہیں. اچھا. تربیت ہمارے ماں باپ نے اچھی دی. اچھا, کہاں تک پڑھا آپ نے؟ میں نے 8 پڑھی ہیں. اچھا. حالانکہ میرے والد صاحب کہتے رہے پڑھو, میں نہیں پڑھا. باقی بھائی پڑھے ہیں؟ پڑھے ہیں. میں یہاں تک ہے, جو ڈاکٹر بشیر تھا, دماغ کا ڈاکٹر, میرے ابو کا دوستانہ تھا, انہوں نے کہا یہ بچہ مجھے دے دو. ڈاکٹر بشیر نیورو سرجن کی بات کر رہے ہیں آپ؟ اچھا. ان سے میرے ملاقات ہوئی, جب انہوں نے کہا 8 کر لیے تو یہ مجھے دے دو. اچھا. ان کا خرچہ ڈاکٹری کریں یا جو کرنا چاہے کر لے گا. میں وہاں سے بھاگا تھا. ان کے گھر سے بھاگ گئے؟ میں کیوں بھاگا کہ میں اپنے بہن بھائیوں سے چھوٹ جاؤں گا. بس یہ میرا معذرہ تھا. پھر اس کے بعد سے سب سے ہٹ کے میں کام کرتا ہوں. یعنی کہ ڈاکٹر بشیر آپ کو یہ چاہ رہے تھے کہ میں پڑھاؤں بھی صحیح سے, یا ڈاکٹر بناؤ یا انجینئر بناؤ, یہ ہماری سر درد ہے. آپ کو افسوس نہیں ہوتا آپ کے والد؟ نہیں, مجھے کسی چیز کا افسوس نہیں, مجھے اس چیز کا افسوس نہیں ہے, کیونکہ میں نے اپنی مرضی اپنی مرضی سے زندگی گزاری, اس لیے نہیں ہے. اگر میرے ماں باپ نے, بہن بھائیوں نے, سب نے سپورٹ دی ہے کہ پڑھ لو. یہ 1 سال مجھے فارغ پڑھایا کہ شاید اسے کل آئے پڑھنے لگ جائے. نہیں, جبکہ وہ ڈاکٹر بشیر آپ کو کہہ رہے تھے, وہ کتنے ان سے آپ کے والد کا یارانہ تھا؟ بہت زیادہ. یعنی کہ ایک دفعہ میں ملنے گیا تھا کہ انہوں نے مجھے, ڈاکٹر بشیر نے کہا تھا کہ یہ واحد بندہ ہے, لوگ ہم مجھ سے ٹائم مانگتے ہیں, میں آپ کے والد صاحب سے ٹائم مانگتا ہوں. اچھا. کہ کب ملو گے ہمیں کام کرنے کے لیے. تو اس کے بعد بھی کبھی ڈاکٹر بشیر سے ملاقات ہوئی آپ کی؟ نہیں, میری نہیں ہوئی, بڑے بھائیوں کی ہوتی رہی ہے. اچھا, یعنی کہ آپ نے بس وہ اس طرف سے ہٹ گئے. اپنی اولاد سے بغاوت نہیں؟ اپنی اولاد ایک بیٹی, میری بیٹی ہے, بہت پیار کرتا ہوں, ان کے لیے تو کما رہا ہوں.
बेटी को पढ़ाया हाँ आपने? पढ़ाया, कितनी क्लास तक? 10 तक करी है। 10 तक किया। आगे हमने कहा पढ़ो, हाँ, उन्होंने कहा दिल नहीं करता, फिर हमने कहा नहीं पढ़ना तो ना पढ़ो। अच्छा हमने अपने भांजे के साथ ये स्कीम मांगी है, अच्छा बहन के घर ही लड़की अच्छा, यानी रिश्तेदारों में ही कर दी। तो वो भी इस मामले में तो मुतमईन है, आप भी मुतमईन है। चलें, अल्लाह पाक आपको खुश रखे हमेशा। तो अभी आपका जो, अगर फर्ज करें आपको कोई कहता है तो आप बड़े फंक्शन भी अरेंज कर लेते हैं? हाँ जी, कितने % तक आप समझते हैं कि आप अरेंज कर लेते हैं? ठीक है, 200, 300, 500। अच्छा, वो आपके पास पूरा सेटअप है? हाँ जी, पूरा सेटअप है। ठीक। तो अगर जिन लोगों के साथ आप वो जाते आपको हैं, इशारा कर रहा है। वो अगर वो कम पैसे इस तरह नहीं करते कि आपको कम दें और खुद ज्यादा ले लें, इस तरह भी करते होंगे? नहीं, अच्छा, नहीं करते। हम बात ही उतनी करते हैं प्यार मोहब्बत वाली, ताकि कस्टमर मान जाता है। ठीक। चलें जी, बहुत शुक्रिया, आपके तजर्बात से बहुत फायदा उठाया। बिस्मिल्लाह, मेहरबानी।